برائے عظمت سید الشہداء بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين غرارة في قلوب المؤمنين لا تغربوا أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. خلیفہ محترم اور برادر عزیز حضرت ختم النبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جاری ہونے والی اس حدیث کو اس وقت کی گفتگو کے لیے سامنے خلاف قرار دے رہا ہوں. مناسبت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَمُوتُ أَبَدًا. حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت میں ایک حرارت ہے مومنین کے دلوں میں کہ اس کی صفت یہ ہے کہ لا تموتُ أبدا. یہ حرارت کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. میرا موضوع سخن اس وقت کربلا کی تجلیات میں سے حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کی طرف اشارے کی کوشش ہے. وہ یہ کہ ایک کربلا کا ظاہر ہے مکان اور زمان کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے کربلا کو اگر آپ 28 رجب 60 ہجری سے شروع کریں اور سجدہ امام حسین علیہ السلام کا پر اس کا کمال اگر فرض کریں تو یہ تقریباً کچھ 6 مہینے بنتے ہیں. کہ کربلا کا ظاہر جو مکان اور کربلا کی زمین جہاں یہ مدینہ سے شروع ہونے والا سفر ہے مکے تک جانے والا بھی مکے سے عراق کی جانب امام حسین علیہ السلام کا سفر مبارک اور عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کا شہادت پیش کرنا یا اسارت کو اگر آپ اسیروں کو ابھی اگر سلسلے کو شامل کریں تو بعض روایات کے اعتبار سے 1 سال کا اور طول ہے کہ کربلا کا واقعہ ظاہری طور پر 28 رجب سن 60 ہجری سے شروع کے 1.5 سال میں ظاہری طور پر یہ واقعہ نظر آتا ہے. لیکن یہ کربلا کا وہ ظاہری مکان و زمان ہے جو نظر آتا ہے. لیکن کربلا اس سے کہیں بلند حقیقت ہو. کربلا کا اگر آپ ماضی تلاش کریں تو ظاہر آپ کو دیکھنا پڑے گا ماضی حال مستقبل چونکہ ہم زمانوں کی تقسیم کرتے ہیں اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے زمانہ نہ نکل پائے. لیکن ایسا نہیں ہے. کربلا کا اگر آپ ماضی پہ اگر آپ توجہ کریں گے تو کربلا کا ماضی
یعنی اگر کوئی کہے کہ کربلا کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حقیقت کربلا کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 28 رجب 7 ہجری سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ کربلا کی حقیقت اس وقت شروع ہو رہی ہے جب پروردگار نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ بے شک بظاہر اس سے پہلے منصوبہ الہی ہے یہ خود ایک موضوع ہے کہ نظام ہدایت کے اندر کربلا کی حیثیت کیا ہے، جہاں انبیاء کی حیثیت کا مسئلہ ہے، رسولوں کی حیثیت کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا صحائف کا مسئلہ ہے، الواح کا مسئلہ ہے، قرآن، زبور، انجیل، توریت سب کا مسئلہ ہے، فطرت انسانی کا مسئلہ ہے، جو سب ہدایت کے ابزار ہیں، سب دور ہیں ہدایت کے۔ ان تمام کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس نظام ہدایت میں، بشر کی ہدایت کا جو نظام ہے پروردگار کی جانب سے، اس نظام ہدایت میں کربلا کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ ایک لفظ خالی کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ کربلا تمام ہے، چاہے وہ نبوت ہو، رسالت ہو، حتیٰ امامت کی جو تجلیات ہیں، شؤون اشوانت ہے، شؤون امامت ہے، یا یہ فطرت انسانی ہے، عقل انسانی ہے، یا کتابوں کا سلسلہ ہے، کربلا کی حیثیت اس میں بالکل ویسی ہی ہے جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی کی ضرورت ہے کہ جس سے حیات وابستہ ہے بدن انسانی کی، ایسے ہی پورے نظام ہدایت بشری کے لیے حیات کی حیثیت رکھتی ہے کربلا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ ماضی سے بھی متعلق ہے۔ مہم مسئلہ یہ ہے کہ ماضی حال کے بعد تو انسان سمجھ لیتا ہے اس بات کو، یہ مسئلہ ماضی سے بھی ایسے ہی وابستہ ہے جیسے حال سے وابستہ ہے، یہ مسئلہ مستقبل سے بھی ایسے ہی وابستہ ہے جیسے حال سے وابستہ ہے۔ ہم حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے مراد وہ مومنین کے جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں حسین ابن علی کے قتل کی حرارت ہے۔ خود ایک موضوع ہے کہ قتل کی حرارت سے کیا مراد ہے، لیکن ابھی کربلا کا ماضی، کربلا کیا ہے؟ نظام ہدایت کے اندر ایک حفاظتی نظام ہے پروردگار کی جانب سے۔ پروردگار کا منصوبہ ہدایت کے اندر جو منصوبہ حفاظت ہے اس کو کہتے ہیں کربلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمانہ بلند تر صلوات کسی زمانے اور کسی مکان میں محدود ایک واقعہ ہے وہ نہیں کہتے۔ کربلا کا ماضی خالی انسان توجہ کرے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی، اور ظاہر سمجھ میں اتنا ہی آتا ہے جتنی سی سمجھ ہے، جتنی سمجھ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی سمجھتا چلا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کربلا کو سمجھ لیا ہے یا کربلا کی حقیقت کو جان لیا، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کربلا کو نہ سمجھے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دم ہم کہتے ہیں کربلا ہماری سمجھ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے، اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی لگا ہوا ہے کہ کربلا کو پہچاننا بھی ذمہ داری ہے۔ بے شک، نہ ہی ادھر سے گرے کہ ہماری کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی اور ہم یہ کہیں گے کربلا سے ہم تو بہت پرے ہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ درست اس زاویے سے کہ کما حقہ کو کربلا کو سمجھنے کا دعویٰ کرے، بالکل صحیح۔ لیکن ادھر سے ذمہ داری بھی ہے کربلا کو سمجھنا۔ کیوں؟ یہ بشریت کا جو ہدایت کا جو نظام ہے، یہ خالی پتھروں کے لیے، درختوں کے لیے، حیوان کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے نظام ہدایت۔ تو جو نظام ہدایت سے وابستہ ہو اس کو سب سے پہلے کربلا کی معرفت ضروری ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ نظام ہدایت کے سلسلے سے کربلا کو سمجھے، کربلا کہاں جو ہے مقام ہے، کربلا کہاں ہے سارے نظام ہدایت کے اندر۔ کربلا کی جو سٹینڈ کر رہی، میں بچوں کے لیے مثال دوں کہ ذمہ داری اور کما حق کہو، ایک لفظ کیا کہ آگے بڑھ جاؤں، مثال میں دے چکا ہوں باتوں کے سامنے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا، اور نہیں یوں ہی کہوں سادہ بلکہ آپ شاعر کی مثال سے بہتر ہے، کوئی اگر سمندر کے کنارے چلا جائے اور پیاس کے عالم میں چلا جائے اور یہ کہتا ہے بھائی یہ سمندر تو بہت زیادہ پانی ہے، یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس کو پی سکوں سارے کے سارے پانی کو، میرا وجود کہاں اور یہ سمندر کہاں، اس کی وسعت دیکھو، اس کی گہرائی دیکھو، اس کی جو ہے نا مقدار دیکھو، کیسے ممکن ہے کہ سارا سمندر میں پی سکوں؟ یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر پیاسا ہی پڑا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں اتنا تو پی لیتے، سبحان اتنا اللہ، تو پی لیتے تو تمہاری پیاس کو بجھا دیتے۔ سمندر کے ہوتے ہوئے پیاسا مر جانا عین جہالت اور ہلاکت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تو بات ہے کہ جتنا صرف لے کے چلے جاؤ گے اتنا صرف
اس سمندر سے لے کے چلے جاؤ. جب یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے ایسے ہی اگر بشریت کربلا کے بحر ہدایت کے سامنے کربلا کے سمندر کے سامنے کھڑی ہو تو کم از کم اتنا تو حاصل کرے جتنا اس کے ظرفیت میں ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. فائدہ کیا ہے کربلا کو ذکر کرنے کا, اس کے اوپر توجہ کرنے کا اور اس پر وقت لگانے کا کہ جس سے اپنے ظرف کے مطابق انسان نہ لے سکے. دونوں چیزیں ضروری ہے. حقیقت درک نہ ہونا اپنی جگہ, اپنی ضرورت کے مطابق لے لینا اپنی جگہ. یہ تقریباً کئی موارد میں آپ اس ایگزامپل اور اس استدلال کو آپ تجویز کر سکتے ہیں. اہل بیت کے سلسلے سے مثلا یہی مسئلہ ہے کہ اہل بیت کو کون درک کر سکتا ہے اہل بیت کو کہ جیسے وہ ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا تو کرنا واجب ہے انسان کے لیے, ضروری ہے انسان کے لیے کہ اپنی ہدایت کی پیاس کو جتنا ان سے مٹا سکتا ہے وہ مٹائے. اور کمال اہل بیت یہ ہے ان کی سخاوت کا اور ان کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم چھوٹا ظرف لے کے آؤ گے, ان کا کرم یہ ہے کہ خالی دیتے زیادہ نہیں ہے, ظرف کو بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وسعت دے دیتے ہیں. اور بہت بات ہے میں جاؤں در اہل بیت پر, در ابو طلحہ پر, میں جا کر کچھ لے کے آؤں, میرا ظرف کتنا سا ہے, لیکن وہی جب دروازہ ہو, وہی دینے والا ہو, جب اس دروازے میں میسم کھڑے ہوں دیتے ہوئے نظر آ رہے نہیں آ رہے, وسعت بھی بڑھا دیتے ہیں, ظرف بھی بڑھا دیتے ہیں, وہ وسعت دے دیتے ہیں ظرف. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فارمولے پہ چلیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. یقیناً ایک زاویے سے ٹھیک ہے, لیکن دوسرے زاویے سے فقیر کو جانا کہاں ہوگا اگر غنی کے دروازے پہ نہ جائیں. کیا بات ہے. اگر یہ فقیر سخی کے دروازے پہ نہ جائے تو یہ اپنا بھوک اور فقر اور پیاس پٹائے گا کیسے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دروازے پہ, ان دروازوں میں دروازہ کروانا ہے جہاں سے ہم نے اپنی شریعت نے اپنی ہدایت کی پیاس بجھانی ہے. ضلالت سے بچنا ہے, گمراہی سے بچنا ہے, ظلمت سے بچنا ہے. ورنہ کوئی دروازہ اللہ نے قرار ہی نہیں دیا. اللہ کے منصوبے میں جو نظام ہدایت میں جو کربلا کی حیثیت ہے وہ سب سے بلند ہے. میں اس کو تھوڑا سا روک کے ماضی کی طرف اشارہ کروں. کربلا کا ماضی کیا ہے؟ کربلا کا ماضی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ماضی وہ ہے جو پیغمبر کے من کنت مولا فہذا علی المولا کے بعد کا زمانہ ہے, شہادت امام حسین تک. یہ ماضی ہے زمانے کے اعتبار سے. پیغمبر نے اتنے مجمع میں اتنا بڑا اعلان کیا اور اس قدر واضح اعلان کیا, کسی کے لیے کوئی اتمام حجت نہیں چھوڑی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے یہ نہیں کہا آپ اہل بلا ہیں, اہل اذان ہیں, آپ اس کو محسوس کریں گے. یا ایھا الرسول بلغ کہا ہے نا قرآن نے, پیغمبر کو یہ کہا ہے کہ پہنچا دو, یہ نہیں کہا کہ سنا دو. اگر یہ پیغمبر کو کہا ہوگا تب بھی پیغمبر نے اہتمام اتنا بڑا کیا تھا کہ دلیل نہیں ملتی, لیکن پیغمبر کو اللہ نے سنانے کو نہیں کہا ہے, پہنچانے کو کہا ہے. پہنچانے میں سنانا شامل ہے, سنانے میں پہنچانا شامل نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے سنایا بھی, دکھایا بھی. کیوں کیا یہ سارا اہتمام؟ اس اہتمام حجت کے بعد سوال یہ ہے, اتنے بڑے اہتمام کے بعد یہ کیا یہاں سے کربلا کا ماضی جو ہے نا ایک الگ قسم کا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تمام انبیاء کا جو زمانہ ہے, جناب آدم کی, میں بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے عرض کروں, جناب آدم کی جب توبہ قبول ہوئی, آپ نے مصائب میں سنا ہے نا, اس کو مصائب میں سنا ہے کہ جب امام حسین کا نام آیا تو جناب آدم ملول ہوئے, ابھی متوجہ نہیں تھے. پروردگار سے پوچھا یہ کون سا نام ہے خدا, یہ خالی میری زبان پہ جاری ہوا ہے, میرے دل کو ملول کیا ہے اس نام نے. اب یہ دل ملول ہوا, ایک تو اس مبارک میں ہے یہ درد. کیوں ہے یہ درد؟ ابھی تو کربلا واقعی نہیں ہوئی. ہم اگر کربلا کو ظاہر دیکھیں تو ابھی تو بہت عرصہ ہے کربلا کے ظاہر میں واقع ہونے کا. جناب آدم علیہ السلام کا دل کیا ہو رہا ہے؟ ملول ہو رہا ہے. امام حسین کے فقط نام لینے سے, امام حسین کے نام مبارک کو دل سے اور زبان سے جاری کرنے سے اس کا مطلب ہے کہ جو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, ان مومنین میں پہلا مومن کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. اے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, اے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا, کربلا, شہادتوں کا راستہ کربلا, کربلا. خوشنودی امام زمانہ بلند تر
जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में। अब अगर कोई ये पूछे कि आपके दिल में ये मलाल क्यों होता है, ये हुसैनियों के या अज़ादारों के दिल में मलाल क्यों होता है, तो उन्हें ये कहना ज़रूरी है, उनको ये जवाब देना ज़रूरी है, जिसको अपनी आदमियत बचानी हो उसको साबित करना पड़ेगा हुसैन के लिए उसका दिल धड़कता है कि नहीं। सुभान अल्लाह बचाने के लिए ज़रूरी है, बशरियत बचाने के लिए ज़रूरी है, ईमान बचाने के लिए ज़रूरी है। फी क़ुलूबिल मुमिनीन दर्द हुसैन मलाने शहादत मांगो। अब आप बताइए महादी कहाँ, और ये ज़ाहिर है उससे पहले का तो हमें पता नहीं है, हमें क्या मालूम, हमें तो वो पता है ना जनाब आदम तो हम आदमी हैं, तो वही तो शुरू करने के जहाँ से आदमियत शुरू हुई, जहाँ से बशरियत शुरू हुई। इसका मतलब है कि बस कम अज़ कम बशरियत करबला का आगाज़ कब से, जब से बशरियत का आगाज़ है, वहाँ से जिक्र करबला शुरू हो रहा है। इसके बाद जल्दी जल्दी में गुज़ारूँ उसको माजी को के रिवायात क्या कहती है। नूह अलैहिस्सलाम करबला की ज़मीन से गुजरते हैं, जब उनका वहाँ से गुजर हुआ वहाँ परेशानी आई, मलाल आया करबला की ज़मीन पर, जनाब नूह अलैहिस्सलाम परेशान, इब्राहीम गुजरे इस ज़मीन से, मुश्किल आई परेशान, अंबियाए उल अज़्म इस ज़मीन से गुजरते हैं परेशान होते हैं, अभी है नहीं कुछ सिर्फ ज़मीन है, और वहाँ आके कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है और परेशान होते हैं। आदम से लेकर आखिरी जितने अंबिया गुजरे सब ने खुदा से सवाल किया, परवरदिगार, उन्होंने आदम ने कहा था ये कौन सा नाम है, यहाँ जो नबी गुजरता जा रहा है वो कहता जा रहा है ये कौन सी ज़मीन है, यानी क्या परवरदिगार जो है की तरफ से क्या हो रहा है कि करबला की तरफ मुतवज्जे करा रहा है खुदा किसे, किसे, करबला की तरफ, सैयदुल शुहदा की शहादत की तरफ, सैयदुल शुहदा के वजूद मुबारक की तरफ परवरदिगार आदम को, नूह को, इब्राहीम को, अंबिया को मुतवज्जे करा रहा है कि याद रखो तुम्हारी नबूवतें अगर महफूज रहेंगी तो इसी करबला से। पूरा जिक्र करबला सुना रहा है खुदा, आदम को पूरा वाकया सुनाया। पहला जाकिर आदमियत के लिए, आदमियत की जो पहली मजलिस हो रही है, आदम है सुनने वाले, अल्लाह है सुनाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसी आम सा वाक़या है कोई जिसमें बशरियत के वजूद में रुसूख कर रहा है खुदा। क्यों? इसलिए कि बशरियत को जहाँ उसने फितरत दी है हिफाजत के लिए, मेरी हिदायत को बचाएगी तुम्हारी फितरत, पूरी बहस है कि फितरत निज़ाम हिदायत के अंदर एक हिफाजती निज़ाम फितरत, ऐसे ही उसी के मुकाबले में करबला। जब कभी हमको बातिल के दरमियान में आओगे कोई और दलील नहीं है सिवाय, क्या बात है, करबला तुम्हें तशखीस दिलाएगी कि हक क्या है बातिल क्या है। करबला का माजी अब ये पूरा एक बहस सिलसिला है। एक लफ्ज़ और कहूँ और आगे बढ़ो, अंबिया को निज़ाम हिदायत में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए दो मोटी मोटी चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नबियों को भी, रसूलों को भी और उम्मत को भी। वो क्या है? परवरदिगार ने कुरान में जा बजा कहा है इस बात को, मगर जो है बयान के मैं आगे गुजरूँ, सब्बारुन शकूर, सब्बारुन शकूर, सब्बारुन शकूर, सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले। अब क्या मुराद है सब्र करने वालों से और शुक्र करने वाले से? वो अपनी जगह, लेकिन क्या इस्तिकामत दिखाने वाले, किसी में इस्तिकामत दिखाने वाले, अपनी तहरीक को बयान करने में और आगे बढ़ाने में। क्या बात, ये सब्र करने वालों की मिसाल है सूरह असर में भी है, वो आखिर में कहा है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ। सब्र और शुक्र की जरूरत है किसके अंदर? तहरीक को बढ़ाने के लिए, तहरीक को पहुंचाने के लिए, तहरीक को अपनी उम्मत पर एतमाद दिखाने के लिए। अंबिया को क्या चाहिए? सब्र और शुक्र चाहिए। सब्र करेंगे इस्तिकामत के जरिए से, शुक्र करेंगे खुदा। आदम से लेके तमाम अंबिया को जरूरत है सब्र और शुक्र की। परवरदिगार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, करबला को याद करो। करबला से दर से सब्र लेकर, शुक्र लेकर अपनी नबूवतों को आगे बढ़ाओ, तो जो करबला नबूवतों को आगे बढ़ाने का सबब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया की जरूरत है करबला। परवरदिगार अगर उन्हें याद दिला रहा है, कोई नाटक थोड़ी है माज़अल्लाह, और क्या, कोई पार्टीबाजी थोड़ी है माज़अल्लाह। जरूरत है आदम से लेके
نبی کی کہ وہ کربلا سمجھے. ابھی اس میں بہت گفتگو ہے، ظاہر ہے وقت نہیں ہے. اگلا لفظ کیا کہ یہ 14 جب کیا نام ہے زوات کا نچوڑ ہے نا کربلا، اس میں ماضی بھی شامل ہے، اس میں مستقبل حال بھی شامل ہے، مستقبل بھی شامل ہے. اگلے لفظ پہ جاؤ. من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہونے کے بعد اب بتائیے پھر کیا ہوا؟ کوئی اتمام حجت میں اللہ کی جانب سے کوئی کمی تھی؟ کوئی خدا کے رسول کی جانب سے کوئی کمی تھی؟ جیسا اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑا تھوڑی. پروردگار نے اپنے حبیب کو روک کے جو اتنا بڑا اعلان کروایا اسی نے کروایا نا کہ تا قیام قیامت بشریت پر اتمام حجت ہو جائے کہ ہم نے خالی رحمت للعالمین کو نہیں بھیجا تھا، رحمت للعالمین کو اس عالم مادہ کی وجہ سے، اس کی مجبوریوں کی وجہ سے واپس آنا ہوگا. ہم اس کے بعد کا کامل انتظام کر رہے ہیں. جب یہ جائیں گے تو یہ آئیں گے، جب یہ جائیں گے تو یہ آئیں گے. یہ ایسا ہے کہ اتمام حجت ہے. بشریت اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتی ہے. اور بقول رہبر معظم کے آقا خامنہئی کے وہ فرماتے ہیں یہ من کنت مولا بعد علی مولا کا جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ظاہر میں طور پر کہتے ہیں یہ سیدھی سی بات ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بشریت کے مستقبل کی ضمانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. من کنت مولا بہادا علی مولا، نہ سنیوں کا کلمہ ہے نہ شیعوں کا کلمہ ہے. انہوں نے کہا یہ بشریت کے مستقبل کی ضمانت ہے. مستقبل بشریت اگر کہیں محفوظ رہ سکتا ہے تو اسی من کنت مولا بہادا علی مولا میں رہ سکتا ہے. بے شک بے شک. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پیغمبر کی رسالت تک کا مجموعہ ہے نا یہ من کنت مولا بعد علی مولا. اب اس کلمے کو جو تمام نبوت اور رسالت کا نچوڑ ہے، امامت کا آغاز ہے، اس کلمے کی حفاظت کے لیے کتنا محفوظ نظام چاہیے. ہمیں خالی وہ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا. بقول شہید ادارے کی جیسا میں عرض کر رہا ہوں ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جمان شہید اداری کا جملہ ہے، انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے زیادہ تر وہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو یزید نے کیا ہے. بہت ہی تخیل بات ہے، یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے وہ بیان کیا ہے جو یزید نے کیا ہے، اب تک ہم اس پر متوجہ نہیں ہوئے جو امام حسین نے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کوئی مثلا عرض کروں کہ کوئی یہ کہے کہ یزید نے کربلا کے صحرا میں لا کے گھیر کر امام حسین کو مار دیا، غلط. تمام معنی غلط ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے صحرا میں لا کے گھیر کے یزید نے مار دیا، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے منصوبہ الہی کے اعتبار سے کربلا کو خود سجایا ہے. یزید نے امام حسین کو گھیر کے نہیں مارا، امام حسین نے یزید کو غرق کر دیا ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا. خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہم صلی علی معمار کربلا، سنیے معمار کربلا یزید نہیں ہے، معمار کربلا حسین ہے. بے شک بے شک. حسین نے تعمیر کی ہے کربلا، نہ یزید نے تعمیر کی ہے کربلا. یزید کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے نظام کی حیثیت کیا ہے کہ کربلا کو تعمیر کرے؟ پروردگار کا منصوبہ ہے بشریت کو نظام ہدایت، بشریت کے نظام ہدایت کو حفاظت کا نظام دے، سیکیورٹی سسٹم دے نظام ہدایت کو. اور جہاں یہ سیکیورٹی سسٹم سمٹ کے آتا ہے وہ جملہ کیا من کنت مولا بعد علی. کیا بات ہے. واہ یہ سارا نظام سمٹ کے جو ایک جملے میں آتا ہے وہ کیا من کنت مولا بعد علی مولا. اب اس پہلے بھی اس 50 سال سے پہلے آدم علیہ السلام. اب بتائیے اب اس سیکیورٹی سسٹم نے کیا کرنا ہے اس جملے کی عبادت کے لیے؟ اسی تناظر میں دیکھیں جو کچھ ہے اسی تناظر میں. اور من کنت مولا بعد علی مولا میں رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے. کسی ذہن میں نہیں آئے کہ وہ خاص ایک خالی زاویہ ہے. من کنت مولا بعد علی مولا پورا نظام ہے، نظام بشریت کی جو ہے نا ہدایت کے لیے پورا ایک نظام ہے جس میں توحید اور نبوت اور رسالت سب موجود ہے، سب موجود ہے اسی کلمے کے اندر بغیر اس وقت جو ہے نا اس کی توضیح و تفصیل کے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بظاہر 2 انبیاء موجود ہیں نا قرآن میں.
ایک الیوم آپ اور ہم نے زیادہ سنا ہوا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کہ آج کے دن کیا ہوا؟ دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں. اللہ اب کیا ہے دین سے تمہارے دین سے راضی ہو گیا. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں حدیث کے اندر میں. دوسرا کیا ہے الیوم یائس الذین کفروا. دین کامل نہیں ہوا ہے, دین اتمام نعمتیں تمام نہیں ہوئے, ہدایت الہی نہیں ہے. خود ہی ان تینوں کا مجموعوں کا لازمہ یہ ہے کہ کفر مایوس ہو گیا ہے. قرآن ہے مایوس ہو گیا ہے کفر. یہ کفر مایوس ہو گیا ہے. یہ کفر نے بالکل اپنے ہتھیار ڈالنے سے مراد نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ یہ معنی کریں گے کفر نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد جتنے واقعات ہوئے وہ کفر نے اور نفاق نے تو کیے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ جتنے بھی اس کے بعد واقعات ہوئے کس نے انجام دیے وہ سارے ادارے. 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں ہونے والا اعلان یہ ولی اکیلا کیسے رہ گیا 28 سفر کے بعد. اب یہاں سے بالکل الگ جو ہے نا وہ مسئلہ شروع ہوا. بظاہر وہ خوش ہیں. اچھا یہ بھی یہاں ضروری ہے کہ جو بظاہر لوگ نظر آتے ہیں نا یہ 28 سفر کے بعد کے جو لوگ ہیں بظاہر جو نظر آتے ہیں ظاہر یہ بھی ظاہر اپنے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہونا چاہیے ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے اور ہوگا, لیکن ان کے پیچھے پوری مشینری ہے جسے ہم درک نہیں کر پاتے, جس تک ہم توجہ نہیں کر پاتے. زیارت عاشوراء نے لفظ اسسا استعمال کیا ہے. لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے بنیاد رکھی. بنیاد رکھنے والے جو آپ اور ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یہ وہ چھوٹے لوگ ہیں. ان کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے, مشینری ہے. جیسے اللہ کا نظام چل رہا ہے ویسے شیطان کا بھی تو چل رہا ہے. جو اللہ نظام حفاظت بنا رہا ہے تو خطرہ ہوگا تو حفاظت بنائے گا نا. وہ بھی کس لیول کا ہے پورا آپ جا کے ریسرچ کریں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے پھر جناب عیسیٰ کو روکتے رہے, پھر آ کے مدینے میں بیٹھ گئے یہ یہودی, اور پھر مدینے کے اندر آ کے انہوں نے کیا کیا سارا وہ پورا سسٹم جو بنانے کی کوشش کی, اس میں لوگوں کو تلاش کیا. اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ اچانک صدام تو نہیں بن جاتا ہے, یہ اچانک قذافی تو نہیں بن جاتا ہے, یہ اچانک تو نہیں بن جاتے نا. یہ لوگ پورے یہ کیا کرتے ہیں نرسری سے بچے تلاش کرتے ہیں کہ کون سے بچے ان کے کام کے ہیں. اگر آپ کو یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے یہی 28 سفر کے بعد ہوا ہے. یہ کوئی تصادفی حادثاتی طور پہ نہیں ہو گیا کہ پیغمبر چلے گا بس آج بیٹھے اور آج کچھ کر لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے پوری مشینری کام کر رہی ہے جو مایوس ہو گئی ہے. مایوس اس اعتبار سے ہو گئی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے, کفر آج بھی یہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ جیت نہیں سکتے, فتح ہماری نہیں ہو سکتی, لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو. اس پہ لائن پہ چلتے ہو سارے. اب پورا ایک لفظ ہے کہ 18 ذی الحجہ کے اس اعلان کے بعد کامل نور افشانی کے بعد شمس امامت کے چمکنے کے بعد کتنا نور ہوگا کائنات میں, نظام ہدایت کتنا نورانی ہوا ہوگا جب منگن تو مولا بعد علی مولا تمام ہوا ہے. اب اس کے بعد ہوا ان کی سازشوں سے اور ایک بڑی اکثریت کی خاموشی کی وجہ سے. یہ دشمن کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ اکثریت کی خاموشی سے. جب اکثریت خاموش ہو جاتی ہے تو اپنا کام کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی جو واللیل کے جو تعبیرات ہیں نا قرآن میں سورہ ضحیٰ میں اور بعض سوروں میں واللیل, اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ شمس امامت چمکنے کے بعد دوبارہ سے تاریکی 50 سال میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حل من ناصر ینصرنا, ایک ولی جس کا 1 لاکھ سے زیادہ مجمع میں اعلان ہوا ہو اور وہ کھڑا ہو کے اکیلا کہہ رہا ہو حل من ناصر, اس سے زیادہ تاریکی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تاریکی ہو سکتی ہے؟ اسباب کیا ہیں اس کے حلل کیا اپنی جگہ. اب یہاں دیکھیے اب کربلا نے یہاں کیا کیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ مداخلت در دین میں داخل ہو رہے تھے, نئی بدعتیں ایجاد کر رہے تھے, کیا کچھ کر رہے تھے, حتیٰ یہاں تک صورتحال آ گئی کہ پہلے تھے خلیفۃ الرسول. اس سے پہلے آنے والے کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. یزید آگے کہہ رہا ہے میں خلیفۃ اللہ ہوں. اس سے زیادہ بھیانک تاریکی ہوگی, اس سے زیادہ ظلمت ہوگی. اتنی بھرپور روشنی کے بعد تاریکی چھائی ہوئی ہے سارے عالم اسلام کے اندر. اب یہاں سے کربلا کا ماضی تمام,
تاریکی دیکھی امام علی کے زمانے میں شدید تاریکی، امام حسن کے زمانے میں شدید تاریکی، امام حسین علیہ السلام کے جو امامت کے 10 سال ہیں اس کے اندر آخری جو ہے نا آخری حصے تک تاریکی. اب وہ وقت آیا کہ اس تاریکی کو چاک کیا جائے. اب یہاں سے کربلا کا حال شروع ہوتا ہے، یہاں سے کربلا کا پریزنٹ شروع ہوتا ہے کہ امام حسین 2 لفظ قرآن کی، ایک والفجر ایک والعصر، دونوں سورۃ الامام حسین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے والفجر واللیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم سورہ فجر. اور اسی طرح والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الی آخر، دونوں کو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں سورۃ الحسین. فرق کیا ہے؟ اب آپ کو میں نے عرض کیا کہ جو تاریکی تھی، یہ جو کربلا کا ماضی تھا جو اپنے آخر انجام کو پہنچ رہا تھا. والفجر، فجر کسے کہتے ہیں؟ فجر کسے کہتے ہیں؟ جب رات تمام ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے. تو یعنی کیا ہوتا ہے؟ تاریکی چھٹتی ہے. نور کا لفظ سنیے، نور کا دھماکہ ہوتا ہے، نور افشانی ہوتی ہے. والفجر کیا ہے؟ انفجار نور ہے، دھماکہ ہے نور کا. وہ کیا کرتا ہے؟ تمام تاریکی کو چھاٹ دیتا ہے. والفجر کیا ہے؟ آؤ بیٹا علی اکبر آزاد تو تارے تاکہ تاریکی کو چاک کر پورے نظام ہدایت کو نور دے سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح کربلا کی صبح یہ کیا کیا اس نے؟ وہ تاریکی چھاٹی. اس سے مراد کیا تاریکی چھاٹی؟ وہی جو ضمانت لی تھی نا اب سیکیور ہو گئی. دلیل کیا ہے؟ اس کے بعد کسی نے ہمت کی آ کر کہ بیعت طلب کرے عصمت سے، نمائندگان الہی کے سامنے آ کے یہ کہے کہ بیعت کرو. بیعت کا تقاضا اس سے پہلے، اس کے بعد نہیں ہے. نظام ہدایت میں کوئی سی کی مجال نہیں ہے. کیوں مجال نہیں ہے؟ پروردگار کا منصوبہ اب یہ ہے کہ اب نمائندگان الہی اپنے اس نور افشانی کے کام کو تمام کریں. اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اب وہ تاریکی نہیں آ سکتی جو اس سے پہلے صورتحال تھی. والعصر کیا ہے؟ اب بات تمام. والعصر سے مستقبل کربلا شروع ہوتا ہے. والفجر کیا تھا؟ اس تاریکی کا چاک کرنا جو عالم اسلام پہ چھائی تھی. لا الہ الا اللہ کو خدشہ، محمد رسول اللہ کو خدشہ، ولایت اور امامت کو خدشہ، اس اعتبار سے کہ مٹنے کا اندیشہ. حکومتی سطح پر اعلان ہونا. آج پورا امریکہ ملعون کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. دل میں تو اس کے یہی ہے. کہہ سکتا ہے یہ بات کو کہ میں خدا ہوں؟ کہہ سکتا ہے یہ ٹرمپ کہ میں خدا ہوں؟ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ بظاہر تو دل میں یہی خواہش لیے بیٹھے ہوں گے، حقیقت میں تو ان کا ارادہ اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم خدا. کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حسین ابن علی نے ان تمام باطل کے نمائندوں سے زمانے کھینچ لی. کہہ نہیں سکتے یہ بات. واہ واہ واہ. کہہ نہیں سکتے یہ بات. کیا کوئی کہے کہ میں رسول ہوں؟ کہہ دے کہ وہ میں رسول کھینچنی ہے. امام حسین نے زمانے چاک کر دیا ہے اس تاریکی کو. یہ نہیں ہو سکتا. اب ہم نے جو کرنا تھا والعصر تک، آخر تک ہم نے قربانی دی. والعصر کا معنی یہ نور تاریکی کو چاک کرنا. والفجر، والعصر کا معنی کیا؟ والعصر کا معنی کیا؟ حسین ابن علی نے شہادت پیش کر کے کہا کہ اب ہم مستقبل بشریت کے ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. نہ آج کوئی نہ کل کوئی اس نظام ہدایت میں دخل اندازی نہیں کرتا. اور اگر کرے گا تو کربلا دلیل موجود ہے اس کو حق پر لانے کی. جو بھی بھٹکا ہوا ہوگا، جہاں بھی بھٹکا ہوا ہوگا، ایک دفعہ خالی کربلا کی طرف توجہ کر لے. کربلا اسے باہر لگا دیتی ہے، کربلا اسے ہدایت لے کر دیتی ہے کہ کربلا کی طرف توجہ کر لے. اسی والعصر کا سلسلہ کیا امام حسین جو کربلا برپا کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے جو ہوتا معصومین میں وہ یہی کرتا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا برپا کر رہے ہیں، جو اللہ کا منصوبہ عملی اجرا کر رہے ہیں کہ ماضی سے بھی تعلق تھا، حال سے بھی تعلق تھا، مستقبل سے کیا تعلق ہے. کربلا اس پہ غور کریں، وقت نہیں بچا اس کو بیان کروں. کربلا اور ظہور کا تعلق. ظہور کربلا کی بھرپور تجلی ہے نا. امام علیہ السلام نے تشریف لائے گے تو یہ جو کربلا میں ہوا ہے اس کو جو کرنا چاہ رہے تھے سید الشہداء، جو سید الشہداء نے کیا اسی کو تو عملی جامہ پہنائیں گے نا امام. والعصر سے مستقبل کربلا شروع.
ایک لفظ والی امام سجاد کے سلسلے سے اب وراثت کی ذمہ داری کس پر آئی؟ امام سجاد علیہ السلام. بس جلدی سے ایک بات سن لیجیے. امام سجاد جب مدینے میں داخل ہوئے مولا فرماتے ہیں 20 لوگ نہیں تھے جو ہمیں مانتے مدینے میں. 20 لوگ. اب وہ روایات یا مل جائے گا. مدینے سے سفر کر کے جا رہے ہیں. آپ گئے نا بعض لوگ جو گئے مسجد کوفہ, وہاں امام سجاد کا مصلی موجود ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں. کیوں؟ خالی مسجد کوفہ کی فضیلت؟ مسجد کوفہ انہیں کیا فضیلت دے گی؟ یہ دیتے ہیں مسجد کوفہ کو. بے شک بے شک بے شک. امام علیہ السلام رہبر محترم نے اس کی تحلیل کی. آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب بات ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام اہل بیت کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. اللہ کربلا میں آپ نے دیکھا نہیں ہے نماز کی اجازت نہیں دے رہے, اس لیے کہ اگر انہیں نماز کی اجازت دے گی تو وہ ملعون محفظ سعد کا لڑکا کہتا ہے کہ اگر ہم نے انہیں نماز پڑھنے دے دی کربلا میں تو دشمن کو تو ہم یہ کہہ کے لائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ ذرا منظر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کس قدر گھٹا ٹوپ مسائل نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو مسلمان ماننے کو تیار نہ ہو, وہ لوگ جو پیغمبر کی رکاب میں لڑے ہوں. یہ ہے ابتدا. امام سجاد نے بہت سارے کام کیے. بنیادی طور پر 2-3 بڑے بہت کام کیے. ایک تو امام نے بصیرت کے ساتھ وہ کام جو ذوالفقار حیدری نے کیا, وہی کام امام سجاد کی دعاؤں نے کیا. بظاہر لگتا ہے یہ دعا مانگنا کوئی عام سی دعا مانگنا ہے. جو کچھ احتجاج ہے, جو کچھ نظریات ہیں, جو کچھ حقائق ہیں, وہ انہی دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد نے منتقل کی لوگوں تاکہ لوگ متوجہ ہوں. دوسرا بڑا کام کیا کیا, کرتے کیا تھے مولانا سجاد؟ غلام خریدتے تھے, 1.5 سال اپنے پاس رکھتے تھے اور اسے آزاد کرتے تھے. بظاہر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امام سجاد غلام خرید کے غلام آزاد کر رہے ہیں. امام سجاد 1.5 سال میں اس کو مبلغ کربلا بنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ جا کے کربلا کی تبلیغ کرتا تھا. کون؟ غلام. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے گھر میں باقاعدہ سمجھے حوضہ قائم کر دیا. یہ تدریس کر کے, تعلیم کر کے, تبلیغ کر کے مبلغ بنا کے پورا عالم اسلام میں غلاموں کو پھیلا دیا. نتیجہ کیا ہوا اب آپ بتائیے. 20 آدمی مدینے میں مسلمان نہ ہو. اور جب امام سجاد کی شہادت ہو, امام باقر جب درس کی کرسی پہ آئے اور امام صادق جب درس کی کرسی پر آئے اور 4000 آدمی ان سے درس سن رہے ہو, اس کے پیچھے کون ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ امام سجاد, امام صادق علیہ السلام کی محفل درس کے اندر 4000 آدمی دنیا بھر سے آئے وہاں. اس ساری 4000 جو روشنی نظر آ رہی ہے, علم کی روشنی جو امام صادق پھیلا رہے ہیں, اس کے پیچھے امام سجاد کی دعاؤں کا اثر ہے. اس کے پیچھے امام سجاد کی تبلیغی نیٹ ورک کا نتیجہ ہے. اصل میں خود ایک موضوع ہے کہ ان میں ہم ویسے دیکھ ہی نہیں پاتے جیسے وہ ہیں. اب سمجھ ایک دعا کرنے والا آدمی, ایک سادہ آدمی سادہ جیسے دعا کر رہا ہے, وہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے امام, لیکن یہ نہیں کر رہے تھے. امام چوک پر کھڑے, کسی کو تنبیہ کرنی ہے, کر نہیں سکتے امام. ایسے حالات ہیں. امام نے دعا کے ذریعے سے, جملے کے ذریعے سے اللہ سے بات کی, اس باطن تک بات پہنچا دی. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ امام سجاد کیا کر رہے ہیں. اتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اور یہ امام سجاد اگر نہ ہو, امام سجاد علیہ السلام اگر نہ ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر امام سجاد کو نکال دیا جائے تو کربلا رہ جاتی ہے؟ ماضی محفوظ رہ جائے گا, حال محفوظ رہ جائے گا, مستقبل باقی بچے گا. اگر امام سجاد علیہ السلام مفسر کربلا ہے, مبین کربلا ہے. 3 خطبے جا کے ریسرچ کیجیے نوجوان لوگ انٹرنیٹ پر. ایک آپ نے کوفہ پہنچنے دیا بازار میں, ایک آپ نے دربار شام میں دیا خطبہ,
تیسرا مدینہ پہنچ کے دیا. اس کے اندر دیکھیے کہ تینوں جگہ الگ الگ لوگ ہیں, الگ الگ خطاب ہے. کوفے میں صرف مصائب پڑے, کوفے میں جو خطبہ دیا ہے, بازار میں ہے خطبہ. اب خالی آپ یہ بتائیے, خالی بازار میں خطبہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. یہاں میں جو ابھی مثال کے ذریعے سے بات کو پختہ کروں, یہ جو میں یہاں بات کر پا رہا ہوں, کیوں بات کر پا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ اور ہم نظریے کے اعتبار سے متفق ہیں. وہاں بتائیے جہاں پورا مجمع مخالف ہو, ایسا مخالف ہو کہ بولنے کو وہ پتھر مار رہے ہیں, ایسے عالم میں امام سجاد کا کلام کرنا, اور خالی کلام نہیں کرنا, سنانا نہیں, پہنچا دینا کربلا. کتنا قدرت چاہیے کلام کی, کتنی شجاعت چاہیے. آپ سمجھتے ہیں نا امام سجاد تو قدرت مند اور شجاعت تو امام سجاد کے قریب بھی نہیں سمجھتے. ایسے مجمع میں خالی بولنا, خطبہ دے رہے کھڑے ہو کے بازار میں, دربار میں بھی نہیں. اور ولایت کا بھی استعمال نہیں کیا جیسے جناب زینب نے کیا ہے, سلام اللہ علیہ. بازار میں ہے نا کوفے میں جناب زینب نے جو بات نہیں کرنے دی ہے جناب زینب کو, تو کیا کہا جناب زینب؟ اس خطو اہل کوفہ, ساقط ہو جاؤ اے اہل کوفہ. روایت کہتی ہے اونٹ کے گردن میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئی. مجال نہیں ہے لوگوں کی یہ بات کر سکے. کیوں کیا جناب زینب نے ایسا؟ جناب زینب نے یہ کر کے بتایا کہ تم نے ہم کو اسیر نہیں کیا ہے, ہم چاہے تو تمہیں اسیر کر سکتے. ایسے ماحول میں گفتگو. مفسر کربلا, مبین کربلا صلی اللہ علیہ وسلم شام میں آئے, پورا خطبہ آپ کے سامنے ہے. شام میں یہ بتا کے اس نے 700 تو خالی کرسی نشین ہے جن کے درمیان میں محمد سجاد کو کہا ہے کہ وہ بھی مجبور کیا لوگوں نے, تب اس نے اجازت دی ہے منحوس و ملعون میں. پورا خطبہ آپ پڑھیے, پورا خطبہ امیر کائنات کے فضائل ہے. میں کون ہوں, پہلے کا میں کون ہوں, مکہ کا بیٹا, زمزم کا بیٹا, مینا کا بیٹا, کعبے کا بیٹا, حرم کا بیٹا. لوگوں کے ذہن سے وہ تاریکی صاف کر رہے ہیں. میں کون ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر, میں کون ہوں جو بدر, جو جس نے ایک نماز 2 پورا مفسر امیر کائنات کے فضائل. وہ جو جب اذان ہوئی تو کیا کیا, اذان دلوائی تھی نا مؤذنوں سے, تو اذان کو اپنے لیے استفادہ کیا کہ نہیں امام سجاد؟ اس نے امام سجاد کے خلاف اذان دلوائی تھی کہ امام سجاد جو ہے نا وہ خاموش ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا یہ بتا یہ تیرے نانا ہے یا میرے؟ کیسے زیر کیا دشمن کو, کیسے زیر کیا دشمن کو. البتہ یہ خود ایک موضوع ہے. آذان, اس پہ سوچئے, غور کیجئے. آذان آیا دربار میں یزید نے دلوائی یا امام سجاد نے ایسا ماحول ایجاد کر دیا کہ اسے آذان دلوانی پڑے؟ جلدی سے عرض کرتا ہوں یہ بات. امام سجاد جب پہنچے مدینہ, کربلا فتح کر کے, شام فتح کر کے, کوفہ فتح کر کے, مت کہیں کہ فقط فاتح شام ہے. فاتح کربلا بھی سجاد ہے, فاتح کوفہ بھی سجاد ہے, فاتح شام بھی سجاد ہے. جب پہنچے ابھی مدینے میں اترے نہیں ہیں, روایت کہتی ہے ابھی سواری سے اترے نہیں ہیں. کسی نے آگے سوال کیا آپ جیتے یا یزید؟ ابھی اترے نہیں ہیں سواری سے, یہ بتائیے آپ جیتے یا یزید؟ امام نے صرف ایک جملہ کہا جیت کا اعلان مسجدوں سے ہونے والی اذانیں کریں. تا قیام قیامت اذانیں بتائیں گی جیتا کو. اب آپ بتائیے جو اذانیں ہوتی ہیں, اب اس کو تصور کیا ہے, یہ اذان کیا ہے؟ امام حسین کی جیت کا. جہاں سے بھی ہو, جہاں سے بھی ہو. یہی تو حسین ابن علی کا کمال ہے کہ مخالفوں کے ہاں سے اپنی بات کروا دیں. اس کے پیچھے پوری مشینری ہے.
آپ نے سنا ہوگا سفیان بیٹھا ہے مسجد کے اندر ملعون، اور آگے کسی نے کہا کہ ہم نے محمد سے بدلہ لے لیا. انہوں نے کہا محمد کی تم نے مانگ اللہ. کہا دیکھی محمد کی چالاکی. سفیان کہتا ہے کہتے دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام بول دیا، اذان کے نہیں کہتا. وہ کہتا ہے جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آذان سے اس کا نام نہ نکلوا. اب آپ کو اب بات بتائیے یزید نے دلوائی ہے آذان یا امام سجاد نے؟ سبحان اللہ. جس آذان کو ختم کرنے کے لیے تمہاری پوری مشینری کوشش کر رہی تھی، تمہارے دادا، تمہارا باپ، تم اور تمہاری مشینری جس آذان سے میرے جد کا نام نکلوانے کی کوشش کر رہی تھی، اگر تمہارے ہی ذریعے، تمہارے ہی حکم پر، تمہارے ہی دربار میں نے اپنے نانا کا نام تمہاری زبان سے ہی نہ نکلوا دیا تو مجھے علی کا بیٹا کہنا. امام سجاد نے دلوائی ہے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے. اب سمجھتے شجاعت نہیں ہے وہاں. امام سجاد کو مجبور، بیمار، بے گھر، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن داخل حقیقت بالکل مختلف ہے. امام ہے امام سجاد علیہ السلام. لیکن عزیزو ظاہر ہے جب دفاع کے لیے نکلتے ہیں تو مصیبتیں تو اٹھانی ہوتی ہیں. ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، مولا علی جب جا رہے ہیں تو کس حال میں جا رہے ہیں؟ امام حسن کو اپنا نائب پر رکھ کر. کیا حال تھا؟ سر زخمی تھا امام علی. امام حسن جب جا رہے ہیں تو کیا جگر. لیکن جیسا آواز امام سجاد کی کسی امام کا ایسا آواز جیسا آواز ہے امام. تصور کرتے جائیے، روتے جائیے. بیٹا سجاد دیکھو کیا ہو رہا، زمین کو زلزلہ آیا ہے، آندیاں چل رہی ہیں، اٹھو بیٹا کیا ہو رہا ہے. حسن کہتا ہے ماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. امام کا آواز پردہ ہٹا. امام سجاد سے کہا السلام علیکم یا بھی اماں بابا کا سر نیزے پہ چڑھا دیا. امامت کا شہادت سے امامت کا آواز ہے. لیکن شہادت تک بات رہ جاتی ہے، لیکن شہادت تک بات رہی نہیں. دوسرا مرحلہ اول امامت کیا ہے؟ خیمے جل گئے. آگے جناب زینب پوچھتی ہے بیٹا خیموں میں جل جائیں یا پہلا مسئلہ جو امامت سے پوچھا گیا وہ ناموس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا بیٹا خیموں میں جل کے مر جائے یا یہاں سے نکل جائے گا. آپ بھی اماں خیموں سے نکلی ہے، جان بچانا واجب. تیسرا مسئلہ امام سجاد کے لیے کتنا سخت ہوگا. آپ سنتے ہیں نا کتنا سخت ہوگا. سب کے امام حسین کے ذریعے سنتے ہیں، جناب عباس کے ذریعے سے سنتے ہیں اس مسئلے کو. سوچئے جب امام سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے چھوٹی بہن اور بھائی کے سامنے اسے تماچے اور خالی چھوٹی بہن نہیں ہے، ہم نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں گیا. اس لیے جس طریقے سے امام سجاد دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں عزیزو، ایسے ہی امام سجاد دیکھ رہے ہیں کہ محمد باقر کو بھی تماچے لگ رہے ہیں. 4 یا 5 سال کا سن ہے امام باقر علیہ السلام. جی میں آواز ہے امامت ہے امام سجاد علیہ السلام کا. شہادت ہے کل امام سجاد کی. ایک لفظ سنیے بات تمام. امام سجاد علیہ السلام کو زہر دیا گیا. امام باقر علیہ السلام نے غسل کا احترام کیا. اور امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا کے بدن پر جا بجا 35 سال گزر چکے. کہتے ہیں بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہو. گلے میں زخم، کمائیوں پہ زخم، ہڈیوں پہ زخم، کمر میں زخم،
मौला फरमाते हैं, कोई हिस्सा साबित नहीं था कि उसको दे दिया इमाम सज्जाद को, कफन पहना दिया इमाम सज्जाद को। इमाम बाक़िर ये पहला जनाजा है अजीजों जो अहले बैत का शान से उठा। इमाम सज्जाद का जनाजा पहला जनाजा है जो बाकायदा जिसका जनाजा हुआ है। पंजतन के बाद ये पहला जनाजा है जो इमाम रसूलुल्लाह के साथ क्या हुआ, घर के अंदर नमाज जनाजा हो गई। जनाब ज़हरा का तो आपको पता ही है, इमाम अली का आपको पता है, इमाम हसन का आपको पता है कि जनाजा गया, तीर लगकर वापस आया। लेकिन इमाम हुसैन का तो आपको पता ही है कि 3 दिन तक इमाम सज्जाद का जनाजा तैयार हुआ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बाकायदा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ले जाया गया, बाकायदा तशरीह इमाम सज्जाद ने तमाम किया, अज़ान को तमाम किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इस बात को सुनने मैंने तमाम किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बाकायदा दफन कर दिया गया। हमारे यहाँ इमाम जिंदा ऐसे ही है जैसे दुनिया से चला जाता है, वह जिंदा रहता है। आप बताइए ये मंजर खुद अपनी तजहीद और तकफीन का मौला सज्जाद नहीं देख रहे होंगे तो मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, मुझे कफन दिया जा रहा है, क्या क्या याद आ रहा होगा।